الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف کیا تم نہیں دیکھتے مخاطب ضرب اللہ مثلا مثال اللہ نے جو بیان کی کلمہ طیبہ کی کشجرۃ طیبہ پاک درخت کے ساتھ اصلھا ثابت جس کی جڑیں مضبوط وفرعھا فی السماء جس کی شاخیں آسمان میں تؤتی اکلھا لے کر آتا ہے پھل کل حین ہر وقت باذن ربھا اپنے رب کے حکم سے ویضرب اللہ الامثال اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالوں کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ومثل کلمۃ خبیثۃ اور مثال کلمہ خبیثہ کی کشجرۃ خبیثۃ خبیث درخت کے ساتھ بدبودار درخت کے ساتھ اجتثت من فوق الارض جو اوپر ہی زمین کی سطح پر ہو ما لہا من قرار نہیں ہے اس کے لیے کوئی ثبات۔ آج کے درس میں اللہ رب العالمین کلمہ توحید کا ذکر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، اور قرآن کریم نے کئی مقامات پر مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے، اور مثال کے ذریعے سے بات بعض دفعہ انسانی ذہن جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پر بھی ان آیات مقدسہ میں کلمہ طیبہ کو ایک مثال کے ساتھ ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دے کر آپ علیہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص کھجور کا گودا لے کر آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس مجلس میں پوچھ لیا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کی مشابہت مرد مسلم کے ساتھ ہے، بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم گھر کی طرف جا رہے تھے، میں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ درختوں میں ایک درخت اس کی مشابہت مرد مسلم کی طرح ہے، مرد مسلم کے ساتھ ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا ابا جان میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی اور مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہوتا، لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر آپ تھے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں بات کروں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام ان کے اندر ادب، تعظیم، اخلاق وہ کتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور آج ہماری مجلس میں اگر ایک باپ بات کرنا شروع کرے، میں نے خود کئی ایسی مجلسیں دیکھی، بیٹے نے باپ کو کہا ابا جان آپ خاموش رہیں، آپ کو نہیں آتا، میں بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس باپ کی یقین کرو
اس وقت جو ذلت ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ بیچارہ شرمسار ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹا جس کے وجود کا ذریعہ یہ باپ بنا، جس کے نطفے سے وہ بیٹا پیدا ہوا، وہی بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے آپ خاموش رہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ کئی سارے ایسے مجلسوں میں دیکھا گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر صحیح جواب ہے، ذہن میں ہے، اور اگر صحیح نہیں بھی ہوتا تو ایسا کوئی کلمہ تھا نہیں جو ایمان اور اعمال کے خلاف ہوتا۔ ایک سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے خاموش رہا، ابا جان بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ایک چھوٹا سا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ متبع سنت تھے، ایک ایک سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ کرنے والے، عمل کرنے والے۔ تو مثال دی الم تر کیفا، کیا تم نہیں دیکھتے، ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، پاک درخت کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ سے مراد فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ اب اس کی مثال دی پاک درخت کے ساتھ۔ وہ پاک درخت، اس کی 3 خصوصیات ذکر کی گئی۔ اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑیں مضبوط، وفرعھا فی السماء، اور جڑوں کے ساتھ اس کا تنا بھی، اور پھر اس کی شاخیں بھی آسمان میں اونچی اونچائی پر۔ تو 3 باتیں ذکر کی کہ جڑ بھی مضبوط، تنا بھی اس کا، اور شاخیں بھی اس کی بلند فضا میں، آسمان میں۔ تو کلمہ طیبہ اس کے لیے سب سے پہلے تصدیق قلبی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی توحید کی، ایمان کی۔ اور نمبر 2، ساتھ میں تنا بھی ہونا چاہیے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اقرار باللسان، یہ تنا ہے۔ اور جب تک زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، وہ چاہے کتنے بھی نیک اعمال کرے، اس کے ایمان اور اعمال کی کوئی گواہی نہیں دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار یہ لازمی ہے۔ کسی کے شکل سے کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک وہ زبان سے کلمہ نہ کہے، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو وہ سب محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں، یعنی اب یہ جو عمل کرتا ہے تو اس کا عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، قبولیت
رب العالمین کی طرف سے، اس کا ہر عمل آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ صبح اعمال کرے تو بھی رب کی طرف جا رہے ہیں، شام کو کرے تو بھی رب کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے یہ اعمال کرتا رہے گا رب العالمین کی طرف فرشتے اعمال کو لے کر جاتے رہتے ہیں، لے کر جاتے رہتے ہیں۔ کھجور کے درخت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے مثال دی کہ یہ مرد مسلم کی طرح ہے۔ تو بہت ساری واقعتاً خصوصیات ہیں۔ درخت تو اور بھی بہت سارے، ماہرین نباتات کہتے ہیں درختوں کی 10 لاکھ قسمیں ہیں۔ لیکن کھجور کے درخت کی ساتھ مرد مسلم کی مثال دی۔ بعض فرماتے ہیں ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ جس طرح انسان کا سر کٹ جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر کھجور کا سر کاٹ دیا جائے، تنا کھڑا رہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں کبھی پھل نہیں ہوگا۔ دیگر درختوں کے اگر کاٹ دیے جائیں شاخیں رہتی ہیں، ان میں پھل ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ جس طرح انسان پانی کے اندر اگر پانی سر سے اوپر ہو جائے اور یہ انسان نیچے ہے تو یہ انسان مر سکتا ہے، پانی میں ڈوب کر مر سکتا ہے اور مرنے کا چانس پکا ہے۔ تو جس طرح انسان پانی کے اندر ڈوبنے سے مر جائے گا، اسی طرح اگر کھجور کے درخت کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے یا پانی سیلاب اوپر آ جائے، وہ درخت ہی مر جائے گا، وہ درخت ہی مر جائے گا۔ بنسبت دیگر درختوں کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ لے کر آتا ہے یہ پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت۔ ہر وقت آپ کو کھجور ایسا پھل ہے کہ میسر ہوگا، مل رہا ہوگا، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد۔ ابھی یہاں پر پرانی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، وہ مارکیٹ میں آئی نہیں ہیں کہ نیا پھل تیار ہو جاتا ہے، اور تیاری سے لے کر جب تک وہ پک کر نیچے نہ آ جائے ہر وقت استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ کچا ہے تو بھی وہ چٹنی مربے میں استعمال ہو رہا ہے، وہ پیلی ہو گئی کھجوریں تو بھی انسان کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وہ بالکل پک جائیں پھر بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ تو انسان کے اعمال اسی طرح، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس کے بعد جیسے جیسے وہ عمل کر رہا ہے، ہر عمل وہ رب العالمین کی طرف جا رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ اور کئی عرصے تک درخت خود ہی اس پھل کو اسٹاک کر کے رکھتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، ناپاک کلمے کی، کشجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو بدبودار ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے حنظل کا درخت مراد ہے، اور وہ درخت نہیں، وہ ایک بیل نما ہوتی ہے جو زمین کے اوپر ہی پڑی ہوتی ہے، اور اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے۔ ما لہا من قرار،
اور اس کا کوئی ثبات نہیں، کوئی جڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، تنا نہیں، تو اس سے مراد کلمہ کفر ہے۔ کلمہ کفر کی مراد خبیث درخت سے دی ہے، اور یہاں پر شاخوں کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ کافر کا عمل ہی کوئی قابل قبول نہیں۔ پیچھے ایمان والوں کے لیے شاخوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس کے اعمال وہ پروان چڑھتے رہتے ہیں، رب العالمین کے پاس پیش ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور کافر کے کفر کی مثال وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ پروان نہیں چڑھتا، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ثبات نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زبانوں پر ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد جاری فرمائے، اور پاک کلمات، جتنے بھی نیک اور اچھے کلمات ہیں، انسان کوشش کرے کہ زبان پر انہی کو لائے۔ وہ کلمات فائدہ مند بھی ہیں، سود مند بھی ہیں، اخروی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اور ناپاک کلمات، گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، اس طرح کی برائیاں، یہ سب شجرہ خبیثہ ہے۔ پکڑ تو ہو سکتی ہے انسان کی، یہ باعث پکڑ ہیں، نجات ان پر موقوف نہیں۔ تو کوشش کرے انسان کہ اول تو خاموش رہے، اور اگر بولنا ہی چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر تازہ رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔